ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں مغروری ہے نہ ناری. اور نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، شعبان المعظم دا مہینہ اپنیاں رحمتاں تے برکتاں دے نال رواں دواں ہے. اور اس مہینے دے بارے دے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ. کہ شعبان میں محمد دا مہینہ ہے
اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ حقیقت اس بات کی یہ ہے کہ خالق کائنات نے سارا یہ جڑا وجود بنائے یہ اندر چار چیزاں دی مکسنگ ہے۔ سب تو پہلے مٹی ہے، اس کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد بھائے، اور اس کے بعد پانی ہے۔ یہ نال سارے اس جسم دی، اس وجود دی تخلیق کی گئی ہے۔ ہوں یہ چارے چیزاں جڑے ویلے انہاں دا تجزیہ کیتا گئے، نتیجہ کوئی خاص اچھا نہیں نکلیا۔ مٹی دا تجزیہ کیتے نے، اُہدے وچوں بخل نکتے کہ مٹی جڑی شے سٹ دیو وہ قابو کر ویندی ہے، لوہے تک جھیں مضبوط شے زنگار کر کر اوکو بھی کھا ویندی ہے۔ تو ایک بخیل انسان کو لو پوچھیا گیا ہے، میاں بخل کیوں کریں نے؟ بخل تو بری بات ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت فرمینن بخیل اربوت زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ بخیل بندہ اگرچہ اتنا عبادت گزار بھی ہوئے کہ بحر و بر جنگلاں سمندراں تک دے اندر وہ عبادتاں کرے دا ہوئے، لیکن سہی نے فرمائے بخیل بندہ جڑا صدقہ نہیں کرے دا، خیرات نہیں کرے دا، زکوٰۃ نہیں دے دا، سہی فرمائے بہشتی نہ باشد۔ شیخ سعدی آدھے وہ کہیں بہشت نہ ویسی۔ لیکن جلے بخیل بندے کرے پوچھے سے میاں تو کیوں بخل کرے نے؟ وہ آدھے جناب میرے اندر مادہ ہے مٹی دا، اور مٹی بخل کو چاہتی ہے، مٹی بخل دی متقاضی ہے، فلہذا میں بنیا جو ہی مٹی دے نال ہاں، تب بخیلت میری فطرت ہی چھے، میری فطرت ہی چھے، میری حیثیت ہی چھے، میں بخل نہ کراں تو بیا کیا کراں؟ پانی دا تجزیہ کیتا گئے، اُہدے وچوں ہرس لکھتے، ایک پانی دا گلاس انڈیل دیو ویٹو چا وہ اگاں ودسی اگاں ودسی اگاں ودسی بیا ہور اگاں ودسی، ایک جھاتے کھڑسی نا۔ حریص جیڑا بندہ ہے وہ دے اے مال بھی میرا ہو بنجے، اے بگلا بھی میرا ہو بنجے، اے کوٹھی بھی میری ہو بنجے، اے کار بھی میری ہو بنجے، اے رقبہ اے مربع اے زمین بھی میری ہو بنجے۔ ان کو آنکھیں سے میاں ہرس نہ کر، کیوں ہرس کرے نے؟ وہ آدھے میرے اندر مادہ ہے پانی والا، تے پانی ہرس کو پسند کرے دے، پانی دی فطرت ہی چھے ہرس، فلہذا میری فطرت ہی چھے ہرس، میں کیویں ہرس نہ کرا؟ میری گال سمجھ دے پہ؟ تیجی شے میں کیا رسی ہے
چپ چپ دسی ہمیں بھا ٹھیک ہے بھا اگ جلے اگلا تجزیہ کیتا گئے اگے چوں نکتی ہے تعلی بلندی ہک تیلی بالو ماچس دی شولا اتنا ویسی بھا بھڑکائی وے شولے تلے وے نہیں اتے ایندے چوں نکلے کبر تکبر اکڑ غرور بندہ اکڑیا بیٹھے میں خان ہوں میں جامع میں ملک ہوں میں علامہ میں مولانا میں چودھری میں وڈیرا میں سردار میں کھلول میں بلوچ میں فلاں وہ میاں کیوں غرور کریں دے کیوں تکبر کریں دے تکبر بری بات ہے اے رب دی چادر ہے تو کیوں پہنے وعدے جناب میرے اندر مادہ بھا والا اگ متقاضی بلندی دی اونچائی دی فلہذا میں غرور کرے نا تا اے میری فطرت ہے فطرت دا تقاضا ہمیشہ پورا کیتا ویندے تو اس واسطے میں اپنی اونچائی اپنی بڑائی اپنی بلندی وہ بیان کرے نا میرا کیا جرم ہے چوتھی چیز ہوا ایندہ جب تجزیہ کیتا گئے ایندے چوں پھیلاؤ نکلے جنہ نتیجہ ریاکاری دی صورت آئے دکھلاوا ریاکاری یعنی چھوٹا جہاں ہک بڑا خوشبو دائی تھیں کھولو چا پوری مسجد ہوا پھیل ویسی ہوتی نہ پھیل ویسی ٹھیک ہے نا ہوا پھیل ویسی تو ایک بندہ نیکی کر کے دکھلاوا بیٹھا کر دے جناب میں سخاوت دے دریا بہا دیتن میں فلاں دا بھلا کیتے میں اتنی خیرات کیتی ہے میں اتنے روزے رکھیں اتنی نمازاں پڑھائیں اتنی مسجدہ منوائیں وہ کو آگے سے میاں یہ ریاکاری غلط ہے دکھلاوا غلط ہے یہ ریاکاری نیکیاں کو تباہ کر دیں دیئے کھاویں دیئے وعدے میں کیوں نہ کرا ریاکاری میرے اندر چونکہ مادہ ہوا دا تے ہوا وہ متقاضی ہے ریاکاری دی دکھلاوے دی تو میں دکھلاوا کرے نا یہ میری فطرت ہے تے فطرت کرے انسان باہر نہیں نکل سکتا تو چارے چیزاں جے نال سارا وجود بنے جسم بنے جب انہوں دا تجزیہ کیتے سے تو نتیجہ کوئی اچھا بولو نہیں نکلیا ٹھیک ہے نا تو بندہ آدھے میں تو مستر ہاں میں مجبور ہاں بخیل کرے نا بخل کرے نا میری فطرت ہے حرص کرے نا میری فطرت ہے تکبر کرے نا میری فطرت ہے ریاکاری کرے نا میری فطرت ہے مولوی صاحب فطرت کنے کوئی شے بہر نہیں ویندی این جہاں دے اتے آ کے پیچھے شریعت علیں دیئے اللہ دا قرآن علیں دے کہ کمال این شے دے اندر ہے کہ برائی میری گال غور نال سن سو برائی ہر چیز دے اندر بذات ہی موجود ہے برائی یہ لفظ پکے سو برائی ہر چیز دے اندر بذات ہی موجود ہے اچھائی گھننا من واسطے محنت کرنی پوندی ہے چنگائی گھننا من واسطے کیا کرنی پوندی ہے محنت کرنی پوندی ہے تے برائی ہر چیز دے اندر بعین ہی بذات ہی موجود ہے مثال دے طور تے تساں اچھا کھانا پکاونا چاہتے ہوئے مہمان آدھے بہن جی انہاں واسطے مرغ مسلم بناونے قورمہ بناونے زردہ پلاؤ بناونے ٹھیک ہے جی
آکسو میاں اندے واسطے سب تو پہلے اچھا کک چاہیے، اچھا باورچی چاہیے جڑا چنگا کھانا پکا سکے، ول گوشت چنگا ہووے، مرچ مسالے چنگے ہوون، گھیو ستھرا ہووے اور اندے مطابق بیا ساز و سامان ہووے، ول او باورچی پکے سی گھنٹہ ڈیڑھ بھونی دے سی، ول اچھا کھانا ہک تیار تھی ویسی، ٹھیک ہے۔ ہن یہ اچھے کھانے کو جن واسطے اتنی محنت لگی ہے، اتنا پیسہ لگے، اگر خراب کرنے بیا کچھ نہ کرنا پوسی، 2 گھنٹے بالکل بند کر کے ڈھکنا، دھوپ دے اتے رکھو چا ولا جو دیکھ سو تو وہ کھٹاج دے بلبلے بڑے پے ہو سن، سالن کھٹا تھی پیا ہو سی، خراب تھی پیا ہو سی۔ ہن کوئی آکھے بھئی سٹیا تا گوشتا سے، سٹے تا مرچ مسالے آسے، سٹیا تا ستھرا گھیو آسے، بھئی یہ خراب کی میں تھی گئے؟ اکسومیاں یہ خرابی بذاتی ہی ان دے اندر موجود ہے، بے نفسی ہی ان دے اندر موجود ہے۔ اساں محنت نال کو چنگا کیتا ہے، محنت نال اچھا بنایا ہاسے، ورنہ این ڈھاکویں دے اندر کوئی بری شے تا اسا نہیں سٹی، کوئی گندی شے تا اسا نہیں سٹی، برائی بذات ہی اندر موجود ہے۔ تو حضرت انسان، میں لمبی نہیں گال کریں دا، اتنا مختصر سمجھ گنو، حضرت انسان ان دے اندر گندگی موجود ہے۔ گندگی اگر میں یہ آکھاں تا بے جانا ہو سی کہ انسان فطرتاً ایک گندگی بناون والی مشین ہے۔ صبح اچھا کھانا کھا دے، بہترین دودھ پیتے، انڈا کھا دے، دہی کھا دیے، میٹھا کھا دے، چائے پیتی ہے، شام تک وہ اندروں ورڑیج کے کیا بن گئے؟ گندگی بن گئی ہے۔ شام کو اچھا کھانا کھا دے، مرغ مسلم کھا دے، مچھی کھا دیے، صبح تک وہ اندر ورڑیج کے کیا بن گئی ہے؟ بولو، گندگی بن گئی ہے۔ تو گندگی، برائی، شر یہ بنفس ہی سارے اندر موجود ہے، بذات ہی سارے اندر موجود ہے۔ ہونی کو اچھا کرن واسطے، چنگا کرن واسطے محنت دی ضرورت ہے۔ کیڑی شے دی ضرورت ہے؟ محنت دی ضرورت ہے۔ وہ محنت دے اثرات کتھوں نکلنے؟ اللہ دے قرآن کو پڑھوں تو پتہ چل دے، کتھوں پتہ چل دے؟ جی میں تساں بازارو فریج گن دے وے، ایئر کنڈیشن گن دے وے، اچھی مشینری گن دے وے، وہ نال ہی کتاب چاہ دینن، بھائی یہ کیا ہے؟ وہ ادھن این مشین کو چلاون واسطے ان دے اندر ہدایات لکھے کھڑے، تعلیم لکھی کھڑی ہے کہ ای کو ایویں چلاونے، ایویں چلاونے، ایویں چلاونے، ایویں چلاونے، این چلے سو ٹھیک چل سی، اگر ای کو ایویں نہ چلے سو، اپنی مرضی مطابق چلے سو تو یہ کیا تھی ویسے؟ خراب تھی ویسے۔ حضرت انسان تو اتنی قیمتی شے ہیں، اللہ آدھے میں بنائے می تے کو خلقتہو بیدیا، اپنے دست قدرت دے نال قسمہ چاہتی امی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سونی صورت نال میں تے کو بنائے می۔ ہن تیں چلنا کی میں ہے، پھرنا کی میں ہے، سمنا کی میں ہے، جاگنا کی میں ہے، اٹھنا کی میں ہے، بہونا کی میں ہے، کھاونا پیونا کی میں ہے، معاملات کی میں کرنن، رہن سہن کی میں رکھنے، تیری معاشرت کی میں ہومنی ہے، لین دین کی میں ہومنے، ہمسائے نال سلوک کی میں ہومنے، تجارت کی میں ہومنی ہے، زراعت کی میں ہومنی ہے۔ فرمایا
اون دے واسطے ایک کتاب میں نال بھیجی، ایک کتاب میں نال بھیجیے۔ اللہ عربی دے اندر ساری سمجھ کر باہر آئی، فرمایا ای کو سمجھاون واسطے ول میں اپنے پیغمبر بھیجن۔ اللہ پیغمبر چلے گئے، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ول میں ای کتاب دے وارث بھیجن۔ ای کتاب دے کیا بھیجن؟ وارث بھیجن۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندیاں وچوں او وارث بھیجے می جڑے تو کو کھول کھول کے اے سمجھے سن۔ گل سمجھ آندی بھی؟ لیکن اساں انہاں وارثاں کو بدنام کرنا شروع کیتے، پراپگنڈے انہاں دے خلاف شروع کیتے۔ نماز امام دے پچھو پڑھی سے سڑک تے نکتے ہیں، اون امام دے گلے شروع کیتے سے، کہنا علاؤ دے جاؤ، اون دی ہر گال دے اتے اعتراض کرنا، اساں اپنی فطرت ثانیہ بنائے۔ میری گال محسوس نہ بھر میں سو، جماعت نال نماز پڑھ دیں، نیت کریں ہیں پچھوں امام دے، کیا دیں؟ پچھوں امام دے، یعنی اساں امام دے پچھوں لگے کھڑے ہیں، ان دی ٹوپی ڈٹھی آوے، ان دی اینک ڈٹھی آوے، ان دے کپڑے ڈٹھے آوے، ان دی گڈی ڈٹھی آوے، یہ کتھوں گھن ہے؟ 8,000 تا تنخواہ ہے، 10,000 تنخواہ ہے، 73 ایسا لائی بتا ہا۔ میں غلط آدھا بیٹھا، غلط نہ تھی بھائی یار، غلط آدھا بیٹھا۔ بھائی دی غیبت کر کے، گلہ کر کے، شکوہ کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ مالک کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا کہ من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ تہاڈے وچوں جیڑا بندہ بھی نیک اعمال کرے سی، چنگے اعمال کرے سی، یعنی اعمال تے محنت کرے سی، مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے، شریعت دا مکلف مرد بھی ہے، شریعت دی مکلفہ عورت بھی ہے۔ اللہ فرمے دے میں خاندان نہیں آدھا، قبیلہ نہیں آدھا، علم نہیں آدھا، میں آخریاں من عملہ، جو بندہ بھی عمل کرے سی، امیر تاں بھی، غریب تاں بھی، گورنر تے بادشاہ ہے، بھاویں وزیر تے بھاویں صدر، من عملہ، جڑا بندہ بھی عمل کرے سی، چنگے عمل کرے سی، من عملہ صالحا، چنگے اعمال کرے سی، من ذکر، مرد ہوئے، او انثى، تے بھاویں عورت ہوئے۔ اللہ فرمے دے انہاں نیک اعمال دا بدلہ میں دنیا دے اتے دینا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ان دی دنیاوی زندگی میں پرسکون بنا دینا۔ یہ قرآن دے اندر آیا مرد نیک عمل کرے تے بھاویں عورت نیک عمل کرے، نال شرط ہکا لائیے کہ وہو مؤمن، اندہ ایمان پختہ ہوئے، ایمان مضبوط ہوئے، ایمان دے اندر ملاوٹ نہ ہوئے، ایمان دے اتے کوئی میل نہ ہوئے شرک والی، ایمان دے اتے کوئی دھوڑ نہ ہوئے بدعات والی۔ نہیں سمجھ آتی میں؟ مومن جو ہے، ایمان جو ہے، ایمان کے جہاں ہوئے، ہر بندہ آدھے میں ہاں،
مومن یہ ہے نا. کوئی بندہ یہ نہیں آتا کہ میں مومن نہیں ہاں. یوسف علیہ السلام دے بھرا یوسف علیہ السلام کو اندھی ڈال جو سٹی آدھے ہن سنیا ہوئے نا واقعہ علماء کو, ٹھیک ہے نا, قرآن دا واقعہ ہے. اندھی ڈالی سٹی آدھن چولا لہائی آدھن کوڑا خون اتے لئی آدھن. قرآن آتے وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. عشاء دے ٹائم تے آئین رو دے ودن پٹے دے ودن ماتم کر رہن دھاڑ فریاد کر رہن. آدن قالوا یا ابانا اے ابا جان انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. ابا اسا شکار کھیتیاں دور چلے گئے آسے تے بھرا کو اسباب کو بلا گئے آسے والجو ولنے ہیں فاکلہ الذئب. ابا ان کو بھگاڑ کھا گئے ان کو تے نہر کھا گئے. تے اگلی گالے ہے وما انتا بمؤمن وما انتا بمؤمن. ابا تو ساکو مومن نہیں سمجھدا, ساکو ایمان والا تا نہیں سمجھے دا, تو اے سمجھ دے اے کوڑو دے مرندن. وما انتا بمؤمن لنا ساڑی گال دی تو تصدیق بھی نہیں کریں دا. ولو کننا صادقین اگرچہ اصل سچ پائے بولے نہیں آئے. سچ بولے دے پہن کوڑ مرے دے پہن زور اللہ سونا ہیں کوڑ بھی مرے دے پہن تے آدھے پہن. ابا سا کوئی پتہ ہے تو بھی سا کو آکسیں کہ مومن کوئی نہیں. آج جڑا دکاندار ملاوٹ کیتی بیٹھے سامنے ڈہ دے پہوے ملاوٹ کیتی بیٹھے دھوکہ کیتی بیٹھے فراڈ کیتی بیٹھے. اگر وہ کو آنکھو چاہ وعدے نا میں مسلمان کہے نہیں می اب میں مومن کہے نہیں می آدھے نہیں آدھا. اب بولو تو صحیح ہے آدھے نا. یہ من جملہ حالانکہ جھوٹ کوڑ پکا جویں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میاں اچھا چلو تُساں کو میں سچائی مان گے نا. وہ کیویں کھا دے بگاڑ نے میرے پوتر کو. ابا جی دلیل دے طور تے سارے کو چولا موجود ہے بھرا دا خون آلود ہے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب کوڑا خون لاکھ ہے آدھے نے قمیض سارے کو اوندا ہے. ابے فرمایا اچھا دکھاؤ ہاں. وہ دیکھن والا بھی پیغمبر ہا نبی ہا کوئی عام بندہ تا نہ ہا پیغمبر دی فراست. آپ نے ڈٹھے چولے دا اے بازو ٹھیک ہے اے بازو یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اے گل گلوینی یہ بھی ٹھیک ہے اے آگا یہ بھی ٹھیک ہے اے پیچھے والا حصہ یہ بھی ٹھیک ہے اے سارا چولا ٹھیک ہے پھٹیا کی تھا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے پترو میں کو یہ دسو وہ بھگاڑ کوئی تعلیم یافتہ ہا کوئی پڑھیا لکھیا ہا جو میرے پتر کو تا کھا گئے تو چولا نہیں سی پایا چولا نہیں سی پایا. اے مرچان دے وچ پکی سل پی کے تے رلائی بیٹھے چینی دے وچ سوجی ناراض نہ تھی وانا یار اللہ دا چاہ آپس دی گالے میں بہر نہیں دسیں دا آپس دی کریں دے بیٹھے نا رلائی بیٹھے کوئی نا بھائی دیں کھینچ دھوڑ پاتی کھڑے مٹی پاتی کھڑے. وہ آدھے بھی شاید کو سمجھ نہیں آتی سمجھ ہر کہیں کو آتی ہے مجبوری ہے. لیکن تو تے ایمان کو کھلا لیتی بیٹھی ہو بھئیا ترکڑی دے تولیت ایمیں تھوڑی جی ہاتھ ہلائے مٹھ ہلیے تو آدھے شاید پتہ نہیں لگ گیا سیر دا منہ تول دیتے ہیں. سارے ایک بزرگ فرمیندن بندہ مرن لگے
حکم لقنو موتاکم، لقنو موتاکم، اپنے نال والے کو کلمے دی تلقین کرو۔ اگے رواج ہے بیمار دے لوگ نزدیک ہوندیاں، جلے فوتگی دا وقت قریب آویا، علماء دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق گھر والے کلمہ پڑھن شروع کر لے دے، مائیاں بیبیاں کلمہ پڑھن شروع کر رہیاں، بچے کلمہ پڑھ دیاں، تاکہ مرن والا بھی کلمہ سن کے تے اے بھی والا کلمہ پڑھ گن، گھر والے سارے تلقین پہ کریں دن، کلمہ پہ پڑھ دن۔ لیکن اے مریض بندہ، مرن والا بندہ آدھے بھائیو، عزیزو، رشتہ دارو، دل میرا کریں دے کہ میں کلمہ پڑھاں، زبان چلاون دی کوشش کریں نا جو میں بھی کلمہ پڑھاں، لیکن زندگی بھر تول دے اندر میں ڈنڈی مرندہ رہ گیا، اور ترکڑی دی اندر ڈنڈی مرندہ رہ گیا۔ ہونا میں کلمہ پڑھنا چاہنا، لیکن درمیان والا جڑا وہ کانٹا ہے نا، وہ کانٹا ہے نا جڑا دسے دا ہے کہ انتے یا انتے، وہ کانٹا میرے حلق دے اندر، میری گچی دے اندر آ کے اڑوے دے تے میری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں جی میں ابتدا دے اندر سے سری ہدایت دے واسطے سکو چلاون واسطے اللہ نے کلام بھیجے، قرآن بھیجے، وعدہ کرے من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جیڑا بندہ بھی نیک اعمال کرے، وہ مرد یا عورت، شرط ہے جو ایمان مضبوط ہوئے، ایمان مستقیم ہوئے، ایمان محکم ہوئے، ایمان دے اندر ملاوٹ نہ ہوئے، ایمان تے شرک و بدعت دی دھوڑ تے غلاظت نہ پائی ہوئی ہوئے۔ اللہ او کیسا ایمان ہوئے، اللہ فرمائے دے ایسے ایمان دیاں، ایمان والیاں دیاں میں قرآن دے اندر مثالاں دیتیاں۔ کیا دیتیاں؟ مثالاں۔ یہ قرآن اگرچہ قصے کہانیاں دی کتاب نہیں، قصے کہانیاں دی کتاب، لیکن اللہ فرمائے کہ نحن نقص علیکا، نحن نقص علیکا نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اسا واقعات بیان کریں دے ہیں، قصص بیان کریں دے ہیں، قصے بیان کریں دے ہیں، نبأہم بالحق، حق دے قصے، سچ دے قصے، قرآن دا جو واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، سچا قصہ ہے، اندے اتے ایمان گھننا من ضروری ہے۔ ایمان گھننا من کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قرآن آکھے وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کوڑی گال کولو بچائے، کوڑ کولو بچائے، بچن ضروری ہے یا کوئی نہ؟ چپ کر گئے، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سارا اوڑنا بچھونا جھوٹتے ہیں، سارا ہر معاملہ کوڑتے ہیں، کوڑ دے بغیر اساں چل نہیں سکتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مرد یا عورت، اللہ دے ایمان کیسا ہوئے، ایمان مثالی ہوئے، اللہ کیسا مثالی ہوئے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرمائے دے میں دیتی بھی مثال، کی دی مثال؟ فرعون دی گھر والی دے ایمان دی مثال دیتی بھی۔ عورتیں کون ہے؟ خامد حاکم بادشاہ وقت، صرف بادشاہ وقت بھی نہیں،
انا ربکم الاعلی دا دعویٰ رکھ دے، میں بڑا خدا ہاں، میں کیا ہاں؟ بڑا خدا ہاں۔ فرعون کو زندگی وچ کدیں نچھ بھی نہیں آئی، بخار، نزلہ، بیماری، سگ وی بیماریاں ولیٹی وجن، ای کو کدیں نچھ بھی نہیں آئی، بیماری کدیں نیڑے ہی نہیں لگی، پیچھے غرہ تھی گئے، اکڑیج گئے، آدھے انا ربکم الاعلی، میں کیا ہاں؟ وڈا رب ہاں، میرا ایجرا محلے تلے نہراں وانین۔ قرآن واقعات ہیں، جمعہ دا وقت تھوڑا ہے ورنہ تفصیل لسوں۔ اساں بھی جلے ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، اللہ رزق دیتے ہے، مال دیتی ہے، دولت دیتی ہے، بچے دیتے ہیں، اولاد دیتی ہے، والغرے تھی وینے ہیں ان دی ذات کو بھلا دینے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھولے جلے رب کو، ادھے انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، میں بڑا رب ہوں۔ اعلان کیتے سب تو پہلے گھر دے اندر گھر والی کو آکھس، بیوی کو آکھس، میں بڑا خدا ہوں، بڑا رب ہوں۔ اور بیوی آکھن لگی نانا نانا فرعون تو رب نہیں ہے، ربی اللہ، میرا رب تے اللہ ہے، میں میرا مسجود اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، تو تے نہیں۔ آدھے نہیں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہاں، میں بڑا خدا۔ بیوی انکار کیتے نہیں بنی، فرعون بہر گئے، درباریاں کو جمع کیتے، وزاریاں کو جمع کیتے، مشیروں کو جمع کیتے، آکھن لگا یارو میں تے دعویٰ کیتے ربوبیت دا، پر میری تے گھر والی بھی نہیں منے دی، او جو نہیں منے دی بہر والے کیا منے سن۔ وہ آکھن لگے فرعون پریشان نہ تھی، علاج ہے، کیا علاج ہے؟ انہوں نے آکھیں میں کرو دے آئے، عورت کو بڑی محبت ہونی ہے، زیورات دے نال، سونے دے نال، چاندی دے نال، ایمیں کرو، بہنیاں کو آکھو ایدے زیور لہا گنن، کنا دے کٹے لہا گنن، اور نک دے اگو کے لہا گنن، بند لہا گنن، ہار لہا گنن، پیرا دیا پازے پاؤں اتار گنن، انہیں خبر لگوے دیئے، انہیں آکسی فرعون تو میرا رب ہے، اور تا آئیاں تے آکے حضرت آسیہ دے کنہ دے کانٹے، نکان دے پوپے، گلے دے ہار تے کنٹھیاں، ہاتھ دے کنگن تے پیرے دیا پازے پیاں، وہ سارے لہا گدنے، لامن دے کچھ دیر بعد فرعون آکے پوچھ دے ہاں لسا میں رب ہاں کہ نہیں؟ آدھیے نہیں نہیں ربی اللہ، میرا رب تے اللہ ہے، وہ میرا پالن ہار ہے۔ فرعون سر سٹیا بہر گئے، مشیرو وہ تے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلیا، وہ تے کوئی گل نہیں، بادشاہ سلامت، عورت کو محبت ہونی ہے، اپنے قیمتی پار چات دے نال، کپڑیاں دے نال، ادھر ریشمی لباس اتار گھنو، کم خواب دا لباس اتار گھنو، ٹاٹ دا لباس پوایا بنجے، جڑا کنڈیا دے نال سیتا ہوئے، انہیں پتہ لگوے سی کتنے بھی ہاں سو تھی دے آئین کنیزاں اوے نوکرانیاں جڑیاں قدم قدم تے حاضر خدمتوں دیا ہن، بادشاہ زادی دا لباس ریشمی اتروا گیتے نے، ٹاڑ دا لباس پوا دیتے نے، کنیاں نال سیتا ویا، ادھے گھنٹے بعد پوچھ دل ہاں آسیہ کی میں حال ہے؟ آدھی ہے پہلے کنے ایمان زیادہ مضبوط ہو گئے، زیادہ پکا تھی گئے۔ فرعون پریشان، درباری آدن اومیا پریشان نہ تھی، عورت کو محبت ہو دیئے اپنے گھر دے نال، اپنے محل دے نال، جناب والا آدھیے میرا اچھا بنگلہ ہوئے، اچھی کوٹھیوں ہوئے، اچھا محل ہوئے، ایمیں کرو ایک محل چو کٹ کے سرونٹ کوارٹر دے اندر سٹ دو، غریب میں گھر دے اندر، نوکران دے گھر دے اندر، انہیں مچھر پٹے سی، انہیں جناب گرمی لگ سی، انہیں
اے پسینہ پسینہ تھی سی دماغ جاتے آوے سی آ کے شہزادی کو سرونٹ کوارٹر غریب میں کچے گھر دے اندر سٹے نے سٹن دے بعد سہیلیاں آ گئے سنگتانیاں آ گئے آکھن لگیاں آسیا کیا کی تھی بادشاہ زادیاں میں شہنشاہ دے گھر راندی پئیاں میں کیا کیتے بھی اپنے نال کیا کیتی ہن بھی ٹائم ہے اساں منوا گھنسوں آدھی نہیں نہیں میں جو کچھ کیتے اچھا کیتے درست کیتے میں کو مسلح دیو مسلح دی تیرے 2 رکعت نماز نیت کر کے آدھی ہے کہ اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللہ والی نیک بانی اللہ دے حضور دعا دے ہتھ کھڑی کرنی ہے اللہ تو دانا و بینا تو تے ہر شے جانن والا ہے ہر شے دا پتہ تے کو ہے میری نیت تو جان دے میرے من کو تو جان دے میرے دل کو تو جان دے اللہ میرے کو گھر چھڑوائے نے آدھن ایمان دے اندر تھوڑا جیا لرزہ پیدا کر جا ایمان دے اندر تھوڑا جیا ارتعاش پیدا کر جا ایمان دے اندر تھوڑی جی ملاوٹ کر جا سب کچھ ملوے سی اللہ سیاں تو تے جان دے عورتہ دیا خواہشات ہونیاں اچھا بنگلہ اچھی کوٹھی اچھا مکان عورت دی خواہش ہو دیئے اچھے زیورات اچھا لباس میں تے بادشاہ دی گھر والی ہم محل دی مالک ہم خزانیاں دی مالکہ ہم اللہ تو تے جان دے جو دنیا دے سارے خزانے میرے قدمہ دے تلے ہم لیکن میں انہا سب چیزوں کو تیرے نا تو قربان کر چھوڑے میں اللہ دنیا دی خواہش نہیں ابن لی عندکا بیتن فی الجنہ اللہ دنیا دے گھر دی ضرورت نہیں میں کو جنت دے اندر مکان تے محل چاہیے دائے توجہ ہے نا جی اللہ نے ای جنت دے اندر مومنہ دے گھر تعمیر کر چھوڑے مومنہ دے گھر تعمیر کر چھوڑے بہلول ایک بزرگ اللہ والا ہے اللہ والے جڑے ہوندے نا سادے صاحب الجنت بلہن حدیث پاک کی جاندے جڑے جنتی لوگ ہیں بھولے بھالے ہیں می اٹھے بہلول ریت دیاں گبڑیاں چا بنائیاں گبڑیاں بنا کے بیٹھے تھی ہارون رشید بادشاہ گزرے آدھے بہلول کیا کی تھی بیٹھے کہ جنت دے مکان بنائی بیٹھا کیا بنائی بیٹھا جنت دے انہیں کہ کتنے پیسے آکھن لگے 10,000 دینار بہلول آکھے 10,000 دینار ہارون رشید آکھن لگا بہلولا میں کو کملہ بنے دیں کملہ بنے دیں اوہ ریت دی گبڑی ہے 10,000 دینار اللہ والے آکھے مرضی ہی بھی گھن نہیں مرضی راہ پکڑ میں کو تیری منت نہیں کی تھی چلا گئے ہارون حضرت زبیدہ آئی ہے گھر والی ہارون رشید دی بہلول جی کیا کیتی بیٹھے ہیں کیا بنائی بیٹھے ہیں جنت دے مکان کتنا جائے 10,000 دینار ملسی حضرت بہلول آدھن میرے کو لکھوا گھن کیا کر گھن لکھوا گھن حدیث پاکی چاندے کئی ایسے لوگ جڑے بظاہر پراگندہ حال پھٹے قرآن سادہ کپڑے لیکن اگر اللہ دی ذات تے کوئی قسم اٹھا دے من اللہ فرمائے دے میں انہاں دیا قسمہ کو پورا کر چھوڑے کیوں جو ایمان و یقین والی دولت ہوں دی ملسی جی ہاں لکھوا گن لکھو
رسید بنا دیتی ہے 10,000 دینار گھن گدن ہوں گھن کے ساری کار کھیسے نہیں پاتے چاہ ٹھیک ہے نا ایسا مولوی 10,000 چندہ بہیں گے نعرہ مروائے کھیسے نا اللہ والا وہ 10,000 چاہ کے شہر دے اندر گئے بصرہ دے اندر غریباں یتیماں مسکیناں کو فقیراں کو درویشاں کو سارا اللہ دے نام تے وانڈ دیتے کیا کر رہے تھے وانڈ دیتے کوئی منت نہیں اساں تا دے کے والا منت گنوے دے ہیں نا 10 روپے دے دے پہیں 100 دے دے پہیں اے بھائی ویڈیو نال بناؤ تاکہ پتہ لگے خان صاحب ملک صاحب مولانا صاحب یہ اتنے پیسے دیتے ہیں ایویں ہے نا اللہ دا قرآن ہے ثم لا یتبعون ما انفقوا منوا ولا اذلهم کہ خرچ کرنے دے بعد نہ وہ منت جنویندن تے نہ ہی کوئی تکلیف دیندن بلکہ آدھن اجرهم عند ربهم کہ این دا اجر کہندے کول سا کو مل سی اللہ کو قرآن ہے کہ ما انفقوا منوا منت بھی نہ لفظی اللہ وہ جہاں تھا استعمال فرمائے منت بھی نہیں جنوے دے تکلیف بھی نہیں دے دے بلکہ وہ آدھن ایدہ اجر اللہ دے سی ان بھالول وہ کہہ دی کیا منت جنوامنی ہے دے کے آگئے رات ہوئی ہے ہارون رشید بھی ستے تھے زبیدہ بھی ستی ہیں خواب دے اندر ہارون بادشاہ دے دے محجر قائم میں اور جھک پاسے جنت دے بے پاسے دوزخ ہے جنت دے بارو بارو چلتا ودے ٹرتا ودے دے دے ایک مقام تے محلات موتیاں دے سونے دیاں اٹھاں اور قمقمیں لگے ہوئے خوشبویات اور محل دے اتے لکھا کھڑے محل زبیدہ محل زبیدہ خیال آئے زبیدہ تے میری بیوی دا نام ہے میری گھر والی دا نام ہے ولائی میں جھانک کے ڈٹھے اندر گھر والی موجود ہے حضرت زبیدہ بیٹھی ہیں تھیں ہارون جلدی جلدی گیٹ کو لو اندر بنجن دی کوشش کرن لگے جنت دے دربان نے روک دیتے ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا وعدے تو کون میں دربان تو کون میں ہارون یہ میری بیوی دا محل ہے اندر بیٹھی ہے تئی میں بجنا چاہنا وہاں کہ نانا یہ دنیا والا جہان نہیں یہ تے محشر والا جہان ہے اتھا خود اجازت بغیر اندر نہیں آ سکتا اے اوندا محل ہے تے میرا محل اکے گول ایکو اے محل کڈن ملے فرمایا اج ملے سویرے ملے اچھا اوہو خیال ہے ذہن دے اندر او صبح ویدہ پیامی حضرت بہلول نے آکھائی جنت دے مکانن میں تے نہن کی دے تے میری بیوی نے 10,000 دے کے گھن کی دا میں کو تانو تشنی کی تھی ہم پگلی کملی کیا کر رہی ہیں ریت دی گبڑی تے 10,000 دے آئیں میرے عزیزو فوراں اٹھے ہارون رشید اور دوڑتا اللہ والے دی جھونپڑی دے اتے آئے ہیں جی حضرت بہلول اللہ والا تے اللہ والے رات کی میں گزرے نن خدا دا قرآن دے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ والے رات تو آنے میرے طرح نہیں گزریں دے تتجافا جنوبہم عن المضاجعی انہاں دے جڑے کنڈو ہننا انہاں دے جڑے پاسے ہننا وہ بستریاں کنے الگ تھی وینن علیدہ تھی وینن وہ پاسے پلٹے دے ہوئے رات گزر دیئے جلے یدعون ربہم خوفا و طمعا اور رب دی ذات کو سلینن تے پکرینن ہارون آوے تے بہلول نماز دے اندر مشغول ہے سلام تک انتظار کیتے جو ہی سلام پھرے
ہارون رشید دے بہلول جی وہ سویرے جنت دے محل 10,000 دے وچے دے گھڑے آوے 10,000 میں گھن آیا مہربانی کرو جنت دا مکان بہلول آکھے ہارون سویرے اتے ڈٹھا سودا آئی ہن دیکھ کے آیا کھڑے 10,000 کیا 10 کروڑ بھی دے میں تے ہن او مکان نہیں مل سکدا توجہ ہے نا ایمان دی قیمت ہے لیکن کیڑا ایمان قرآن پڑھو پہلی سورت فاتحہ اگوں جڑی آئی کھڑی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب ایمان بالغیب ایندی قدر ہے ایندی بڑی قیمت ہے خدا کو اسا ڈٹھا نہیں جنت ڈٹھی نہیں دوزخ ڈٹھی نہیں فرشتے ڈٹھے نہیں لیکن جیلے قرآن پڑھ گدے سن گدے ہن ایمان ہے کیا ہے ایمان ہے گزارش کر رہے ہمیں ایسے ایمان دیاں اللہ مثالاں دے قرآن دے اندر یار صندوق تھی گی ودن یہ مسجد دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ضرورتاں دے نال پوریاں تھیں دیاں ہفتے بعد اگر 50-100 دے پا دیتا کرو تو تمہارا کچھ نہیں بننا مسجد دا بہت کچھ بن رہے میں گزارش کر رہا کہ فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ ایمان پختہ ایمان مضبوط آدھیے ابن لی عندکا بیتن فی الجنہ اللہ دنیا دی لوڑ نہیں ہے بے کو جنت دی اندر ایک گھر چاہی دائے فرعون کو نجات چاہی دیئے ظالم قوم کو نجات چاہی دیئے میرے دوستو میرے بزرگو ایتے اسمائی دا واقعہ ایمان دا توجہ میری طرف کرو مرد بھی ایمان والے حدیث پاک دی اندر واقعہ کھڑے تھیا میرے آقا دا زمانہ ہے ابو جہل دے گھر دے اندر ایک نوکرانی ہے بہنی ہے جدا نام حضرت سمیہ ہے حضرت سمیہ چپ کر کے ایمان گھن نہیں چپ چپاتے ایمان گھن نہیں ہے لیکن جی میں پھول دی خوشبو لک دی نہیں گل دی خوشبو لک دی نہیں عطر دی خوشبو لک دی نہیں ہے یہ ایسا گل ہے ایمان والا ان دی خوشبو جتنی چھپاؤ اتنا ودی ہے دلی چھوڑے کتنا ہوئے حضرت سلطان باو آدم کے الف علا اے چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی تے نفی اس بات دا اے پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی تے اندر بوٹی اے مشک مچایا تے جان پھولن پر آئی تے شالا جیوے اے مرشد باہو تے جائے اے بوٹی لائی اللہ دے نام دی بوٹی ایمان اللہ ہے اللہ دے نام دی بوٹی مرشد نے من نہیں چلائیے
ولی کو نفی اس بات دا پانی دیتے لا الہ الا اللہ لا الہ اے نفی الا اللہ اے اس بات ہے فرمایا جلے ایندہ پانی لگے ول اندر بوٹی مشک مچایا ہندی خوشبو پھیلیے حضرت سمیہ دے دل دے اندر تے ابو جہل کو پتہ لگ گئے کہ جناب سمیہ نکرانی میری ہے بہنی میری ہے پر ایمان حضرت محمد رسول اللہ تے گھر نہیں ہے ابو جہل حد سمیہ کو زلے سمیہ ایمان چھوڑ لے اللہ والیا دیے نہیں آدھے جانو مار لے سا فرمایا جانتی تیری ہے پر ایمان میرے آقا دائے ابو جہل نے ایمیں کیتے میخا منگوائیاں کلا منگوائیاں اللہ والی کلی ڈاڑیتے چومیخا کر دیتے سجے ہاتھے کل مار کے زمین تے گاڑ دیتن کھبے ہاتھے پیران دے اندر چومیخا کر کے سارا دن تڑف دی رہی ہیں پر زبان دے اتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایسا ایمان بالاخر تنگ آ گئے ابو جہل تنگ آ گئے ایک دن 2 اونٹ منگوائن رسے منگوائن پیر دے اندر ایک پیر دے اندر رسا بدھے انہوں اٹھ دے نال بدھے بے پیر دے اندر رسا بدھے انہوں اٹھ دے نال بدھے آپ نیزاتے برچھا چاہ کے اٹھ کو ایک کو مشرق دو بے کو مغرب دو دوڑائے اللہ ورید وجود تے نیزا مارے وجود 2 ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہو گئے یہ واقعہ حدیث دیاں کتاب آئی کتا لکھا کھڑے حدیث دیاں کتاب آئی جان چلی گئی ہے پر ایمان اللہ نے ایسے لوگاں دی ایمان دی مثال دیتی ہے قرآن دے اندر تساکو یہ دسے من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن جیڑا بندہ بھی مرد ہوئے یا عورت ہوئے عمل چنگے کرے لیکن شرط ہے کہ ایمان پختہ ہوئے ول کیا تھی سی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ فرمائے دے دنیا تے بدلہ اے دے ساں زندگی سکون والی بنا دے ساں اطمینان والی بنا دے ساں آرام والی بنا دے ساں پرسکون زندگی ہو سی تے جے بندے نے من اعرض عن ذکری میرے ذکر کنے منہ موڑ گدا میرے ذکر کنے منہ پھیر گدا اللہ پاک قرآن ہی چاہ دے لوگو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں کیا کرے ساں دنیاوی زندگی تنگ کر دے ساں دنیاوی زندگی کیا کر دے ساں تنگ کر دے ساں باوجود سب شے ہوندے سونے اپنے نصیب وچ کچھ نہ ہو سی دنیاوی زندگی تنگ آخرت فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى دہاڑے قیامت دے اندھا کھڑا کرے سا اکھیں دا نور چھک گن سا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قرآن دے الفاظ بیٹھا پڑھ دا اکھیں دا نور ربا دے چھک گن سا بندہ پیچھے ٹٹارے مرے گا ہوئے آگ سے قال ربی لما حشرتنی اعما اللہ میں کو اندھا کیوں کھڑا کی تھی میری اکھیں ہن وقد کنت بصیرا میں تے اکھیں والا ہم میں تے دیکھتا ہم اللہ فرمائے سے قال کذالک اتتک آیاتنا اے میرا بندہ میری آیات ایویں تیرے بوہے تے ٹرتے آیاں ہن فنسیتہا تیں بھلا چھوڑیا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا جا آج تو بھی چلا جا میں خدا نے بھی تے کو بھولا چھوڑے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں مختصر جی زندگی جو کچھ ہاتھ نال دے وے سو وہ کم میں آسے جو دے وے سو وہ توارا ہو سی جو دے وے سو
وہ تہاڈا ہو سی، جو چھوڑ ویسو وہ اولاد دا ہو سی، وہ وارثاں دا ہو سی، وہ تہاڈا بولو نا نہ ہو سی۔ جو اپنے ہتھے دے ویسو وہ کیا ہے؟ تہاڈا ہے۔ جڑا رکھ ویسو ما عندکم ینفد، ضائع ہو ویسی، وما عند اللہ باق، جو اللہ تو چلا ویسی ہمیشہ باقی راسی۔ بڑا عرصہ ہوئے میں کوئی اس مقام